باوقار سامعین، اسلام کا ہر سبق اپنے تئیں دنیاوی و اخروی فوائد کا ایک سمندر ہے۔ باہمی اخوت و محبت اور قومی اتحاد و اتفاق کے اندر جو فوائد مضمر و پوشیدہ ہیں، ان کو آشکارا کرنے کے لیے میں عربی ہفتوں کے ایک طالب علم رفیق درس زبیر بیڑوی کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آ کر ہمیں ان فوائد و حکم سے روشناس کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور سامعین باتمکین، ایک بار پھر ہم ہر سال کی طرح آزادی کا جشن منانے اور ملکی یکجہتی کے چراغ جلانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری سرزمین ہند کی تاثیر میں محبت و الفت کا عنصر سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یہاں کبھی نفرت کی آگ میں وہ تیزی نہ دیکھی گئی جو محبت کے رجھ کو خاکستر کر سکے، اور یہ محض دعوے بے بنیاد نہیں بلکہ اس کے ثبوت سے صفحات تاریخ بھرے پڑے ہیں۔ بہت صحیح کہا ہے راحت اندوری نے، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ لیکن اگر ملک کی فطرت کے خلاف آپسی نفرتوں اور مناقشوں کی فضا کو عام کیا جائے گا تو یہ فضا کبھی اس زمین سے میل نہیں کھا سکتی۔ اس ملک میں ہمیشہ قومی یکجہتی قائم رہی ہے اور آئندہ بھی قائم رہنی چاہیے، اور تاریخ بھی اس پر شاہد ہے کہ جب جب ہندوستان میں نفاق اور دوغلا پن ہوا ہے، ہم ہی پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں اور آپس میں مل جل کر رہنا سیکھیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے مسائل بھی جلد حل ہو سکتے ہیں بلکہ ہمارے ملک کی افادیت عالم کے ہر گوشے میں پہنچ سکتی ہے۔ اور اس مٹی کی محبت اور یہاں کی فطری یکجہتی کو دیکھتے ہوئے تو یوں بھی یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے کہ جائے کہ خالق اول و قسام ازل نے اس خطہ ہندوستان کو کچھ ایسی قدرتی خصوصیات و امتیازات سے مرصع کیا ہے جن کے تابناکیوں کی جھلک ہر جہاں عالم میں دیکھی جاتی رہی ہے اور آج بھی دیکھی جا رہی ہے۔ تو کیا بعید ہے کہ اگر ہم اس مٹی کی فطرت اور صدیوں سے چلے آتے ہمارے اس باہمی اتفاق کو باقی رکھیں تو ان تابناکیوں کو سارے جہاں میں دوا ملے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے مزاج اور ہمارے رہن سہن میں کچھ آپسی بھید بھاؤ اور قومیت و مذہبیت نظر آ رہی ہے۔ حالات اس کے گواہ ہیں، اور ہمارے اسی بدلتے روپ، بدلتی تہذیب، بدلتے مزاج اور بدلتے انداز کا اثر بد ہے کہ ایک شجر ہند کے ہزاروں میل پھیلی شاخوں پر صدیوں سے پھلے اسمار جگہ جگہ ترش و تلخ اور بدمزہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہی طرز رہا تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ سارا شجر تلخیوں سے بھر جائے گا، کیونکہ باغ میں جس درخت کا مزہ بگڑ جائے، جس شجر کی افادیت ختم ہو جائے اور جس شاخ کا حسن زوال پذیر ہو تو اسے کاٹ کر بے نشان کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہمارے شجر ہند باغ جہاں سے اپنا نام و نشان نہ کھو بیٹھے۔ آخر ہمارے معاشرے میں یہ انقلاب آیا تو کیوں کر، جبکہ تاریخ کے صفحات اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اس ملک میں کبھی یہ آپسی بیگانگیاں پلٹ نہیں سکتی، کیونکہ صدیوں تک اس ملک کا ماضی وہ رہا ہے جس میں نہ کبھی ایسی فضا پیدا ہوئی اور نہ کسی کی طرف سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر کہیں کسی ہندو راجا اور مسلم حکمران کی جھڑپیں ہوئی بھی ہیں تو ان کی حیثیت محض ایک سیاسی ٹکراؤ کی رہی ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے یہی مثالیں بہت کافی ہیں کہ شیواجی مہاراج کی فوج میں 10 مسلمان عہدہ نشین تھے، حالانکہ شیواجی مہاراج آخر حیات تک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے متصادم رہے۔ ٹیپو سلطان جو آج تک ایک پکے مسلمان اور پابند شرع حکمران کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، ان کی فوج میں بھی سینکڑوں ہندو اونچے اونچے عہدوں پر فائز رہے۔ اکبر کا انصاف و برابری تو ہر کس و ناکس کو مسلم ہے۔ شاہ مہاراج کی میزان عدالت میں مسلمان اسی طرح تولا جاتا تھا جس طرح ایک ہندو تلتا تھا۔ غرض صدیوں کی اس وسیع وارث دامن ہند پر تلخیوں اور آپسی نفرتوں کی یہ دھبے کبھی نظر نہ آئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی نظر نہ آئے اور یہ ملک اسی طرح آپسی بھائی چارے اور باہمی محبت کے ساتھ ترقی کرتا رہے۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امید
کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. السلام علیکم.